کبھی سوچا ہے کہ سب سے گہری باتیں اکثر سب سے عام سی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں؟ آج اس وضاحت میں ہم ایک معمولی سے گرتے ہوئے پتے کے ذریعے ایک عظیم حقیقت کو سمجھیں گے، ایک ایسی حقیقت جہاں سائنس اور ایمان آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کی جو بنیاد ہے نا، وہ قرآن کی اس خوبصورت آیات پر ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو ہماری سوچ کو ایک مرکز دیتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی نظر میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو چلیے اپنی پوری توجہ بس ایک منظر پر لے آتے ہیں، ایک پتا جو اپنی شاخ سے ٹوٹ کر ہوا میں سفر کرتا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے نا کہ بس ایک پتا ہے، گر رہا ہے، بے ترتیب سا، اتفاقی سا۔ لیکن سائنس اس خیال کو چیلنج کرتی ہے، وہ ہمیں ایک بالکل الگ ہی تصویر دکھاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر پورے قوانین لاگو ہوتے ہیں، اتنا کہ اس کی پیشن گوئی تک کی جا سکتی ہے۔ تو وہ کون سی قوتیں ہیں؟ دیکھیے، 3 اہم چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں: ہوا کا دباؤ، ہوا کی مزاحمت جسے ہم ڈریگ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے زمین کی کشش۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ گرنا بھی بے ڈھنگا نہیں ہوتا، اس کے بھی پیٹرنز ہیں، 2 خاص قسم کے پیٹرنز۔ یا تو پتا ہوا میں لہراتا ہوا نیچے آتا ہے یا پھر گول گول گھومتا ہوا، یعنی اس عمل کے پیچھے بھی ریاضی کے اصول ہیں۔ تو جب ہم ایک پتے کو فزکس کے قوانین مانتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم ایک بہت بڑے ڈیزائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قوانین یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے نا، ان کے پیچھے بھی ایک خالق ہے، ایک بنانے والا۔ چلیے اب ذرا سائنس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی چیز کا مطلب کتنا بڑا ہے، کتنا گہرا ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پتا گرتا ہے، ہم دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں، شاید بیکار سی چیز۔ یہی تو ہمارا انسانی رویہ ہے نا۔ ہماری نظروں میں یہ صرف ایک پتا ہے، ایک معمولی سا واقعہ، لیکن حقیقت میں یہ ایک پتا اکیلا کہاں ہے؟ یہ تو لاکھوں کروڑوں پتوں کے ایک بہت بڑے، بہت گہرے سسٹم کا حصہ ہے جو ہر لمحہ اس پورے دنیا میں گر رہے ہیں۔ اور اس ایک پتے کا بھی ایک مقصد ہے، یہ گر کر ضائع نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو زمین میں گھل مل کر آنے والی نسلوں کے لیے، نئے پودوں کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا گرنا بھی ایک تخلیقی عمل ہے۔ اور یہاں سے ہم اس پتے کے سبق کو انسانی احساس سے جوڑیں گے، کیونکہ اس چھوٹے سے منظر میں ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام چھپا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کائنات میں ایک پتے کا گرنا بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، تو پھر ایک انسان کا آنسو کیسے نظر انداز ہو سکتا ہے؟ دنیا شاید ہماری خاموش تکلیف کو نہ دیکھے، ہو سکتا ہے لوگوں کو ہمارے اندر کا دکھ محسوس نہ ہو، لیکن اس کے علم میں وہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیت، ہر خیال اور ہر آنسو۔ تو آئیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ بہت سمپل اور بہت پاورفل ہے۔ اگر ایک بے جان سا پتا اس کا گرنا تک لکھا ہوا ہے، تو پھر انسان کے اعمال، اس کے دل کی نیتیں جو اس پتے سے 1000 گنا زیادہ اہم ہیں، وہ کیسے ریکارڈ سے باہر ہو سکتی ہیں؟ تو اس ایک پتے نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ اس کائنات میں کچھ بھی بے ربط نہیں، کچھ بھی بے مقصد نہیں، اور کچھ بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ تو اگلی بار جب کسی پتے کو زمین پر آتے دیکھیں تو ایک پل کے لیے رکیے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ایک پتا نہیں ہے، یہ ایک پورا عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک طرف سائنس کے قوانین کا ثبوت اور دوسری طرف اللہ کے لامحدود علم کا آئینہ، ایک ایسا سبق جو دل کو سکون دیتا ہے کہ اس کائنات میں واقعی کوئی بھی چیز، کوئی بھی احساس کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاتا۔